یہ دونوں الفاظ الوالدین اور الابوین کا اردو ترجمہ والدین کیا جاتا ہے، لیکن جب بھی ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں جن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے یا ان کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے تو اللہ تعالی لفظ الوالدین استعمال کرتے ہیں، کبھی بھی الابوین نہیں، جیسے رب اغفر لی ولوالدی وبالوالدین احسانا۔ لیکن دوسرے مقامات پر جیسے وراثت کی آیات میں اللہ تعالی صرف الابوین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، الوالدین نہیں، حالانکہ دونوں کا ترجمہ والدین ہی ہوتا ہے، جیسے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ لیکن اس لفظ والدین کا ترجمہ عربی کے ان دونوں الفاظ کے فرق کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرتا، ان میں گہرا معنی پایا جاتا ہے۔ آئیے ان کے درمیان فرق دیکھتے ہیں۔ لفظ الوالدین دراصل الوالد اور الوالدہ سے بنا ہے، یہ دونوں الفاظ فعل ولدہ سے نکلے ہیں، جس کا مطلب ہے جنم دینا۔ حقیقت میں جنم دینے والی ہستی ماں ہے، باپ کو والد مجازن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حقیقتاً جنم نہیں دیتا، لہذا لفظ الوالدین اگرچہ دونوں والدین کے لیے آتا ہے لیکن اس کی اصل جنم دینے سے متعلق ہے، اس لیے اس میں ماں کے کردار پر زیادہ زور پایا جاتا ہے۔ جہاں تک لفظ الابوین کا تعلق ہے، یہ اب یعنی باپ اور یعنی ماں کے لیے آتا ہے، لیکن لغوی طور پر یہ دراصل اب کی تثنیہ ہے، یعنی دو باپ، اور مجازن اس میں ماں بھی شامل ہوتی ہے، جیسے الوالدین میں باپ شامل ہوتا ہے۔ لہذا الابوین اگرچہ دونوں والدین کے لیے ہے لیکن اس کی اصل اب یعنی باپ سے ہے، اس لیے اس میں باپ کے کردار پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ یہی فرق قرآن میں استعمال کے انداز سے واضح ہوتا ہے۔ جن آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی پرورش کا ذکر ہے وہاں الوالدین استعمال ہوتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے، اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمائی جب ایک شخص نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، اور پھر تمہارا باپ۔ لیکن وراثت وغیرہ کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے الابوین استعمال کیا ہے تاکہ باپ کے ذمہ دار اور منتظم ہونے کے کردار پر زور دیا جائے۔ ہم یہ بات سورہ یوسف میں بھی دیکھتے ہیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو وہاں باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقام کو نمایاں کیا گیا، کیونکہ وہ ماں کے مقابلے میں تخت پر بیٹھنے کے زیادہ مستحق تھے۔ لہذا اگرچہ دونوں الفاظ کا ترجمہ والدین ہے لیکن ہر لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک کے کردار کو زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ قرآن کی یہ باریک اور دقیق تعبیر واقعی حیرت انگیز ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کومنٹس میں بتائیے۔ دیکھنے کا شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔